بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ بتائیں کہ کس بادشاہ نے سب سے پہلے پھانسی دی تھی؟ جواب فرعون نے۔ سوال یہ بتائیں کہ جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب 70,000۔ سوال یہ بتائیں کہ انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جسے زنگ لگتا ہے؟ جواب دل۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ دجال کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب مٹی کا۔ سوال یہ بتائیں کہ نیا سوٹ سلائی کرنے کے بعد کس دن پہننا چاہیے؟ جواب جمعۃ المبارک والے دن۔ سوال یہ بتائیں کہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ روحوں کو کتنا عرصہ پہلے پیدا کیا گیا تھا؟ جواب 2000 سال پہلے۔ سوال یہ بتائیں جب ایک انسان کی موت قریب ہو تو فرشتہ اس کے گھر کتنی مرتبہ چکر لگاتا ہے؟ جواب 5 مرتبہ۔ سوال یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعلق تھا؟ جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تھی۔ سوال یہ بتائیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ جواب اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک اور چمڑے کا پٹا اپنی کمر کے گرد زیب تن فرماتے تھے۔ سوال یہ بتائیں کہ سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین کی کتنی جنگی سفروں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جواب 3 جنگی سفروں کا۔ سوال یہ بتائیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا؟ جواب حضرت شیس علیہ السلام کو۔ سوال یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلا رسول کون تھا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام جنہیں شیخ المرسلین بھی کہا جاتا ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب 60 ہاتھ۔ سوال یہ بتائیں کہ شیطان کی سب سے پہلے دنیا میں کس جانور سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب مچھلی سے۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں جنات میں سے کس جن کا نام آیا ہے؟ جواب ابلیس کا۔ سوال یہ بتائیں کہ کس صحابی رسول کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ سوال یہ بتائیں کہ میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: میت کو دفن کرنے کے بعد کسی ضرورت کے لیے نکالا جا سکتا ہے، اگرچہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر میت کو نماز جنازہ اور غسل کے بغیر دفن کر دیا جائے تو اس کو نکال کر غسل دینا اور کفن پہنانا جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اگر ان سب کے علاوہ بھی اگر کوئی ہنگامی ضرورت ہو تو میت کو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تھی؟ جواب: کوہ صفا پر۔ سوال: ہجرت حبشہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی تھی؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال: یہ بتائیں کہ اذان کا طریقہ کس کی رائے سے طے پایا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے۔ سوال: چلیں یہ بتائیں کہ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے؟ جواب: پہلا کلمہ پڑھنے سے۔ سوال: اسلامی تاریخ کے مطابق بتائیں کہ طوفان نوح کب ظہور پذیر ہوا تھا؟ جواب: 2 رجب کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیاطین کا سب سے خطرناک کام کون سا ہے؟ جواب: وسوسے ڈالنا۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا تھا؟ جواب: حجر اسود کی تنصیب کا اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنی عمر میں اور کہاں ملی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت غار حرا میں ملی تھی اور 40 سال کی عمر میں ملی تھی۔ سوال: چلیں یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ فجار کے وقت کتنی عمر تھی؟ جواب: جنگ فجار کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ سوال: یہ بتائیں کہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ جواب: مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار آپ کی بیوی حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ اسلام کے پہلے شہید کون تھے؟ جواب: حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: یہ بتائیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیطان ہاتھ چاٹتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ کس صحابی رسول کی تلوار کا وزن 35 کلو تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن 35 کلو تھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو کہ ایک مکمل دعا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: چلیں یہ بتائیں کہ مکی سورتوں کا موضوع کیا ہے؟ جواب: توحید، رسالت، آخرت، انبیاء کے واقعات اور صبر کی تلقین۔ سوال: چلیں یہ بتائیں کہ انسانی جسم کا
سب سے طاقتور حصہ کون سا ہے؟ جواب: انسان کا دل۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سوال: چلیں یہ بتائیں کہ ترجمان القرآن کس صحابی رسول کا لقب تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال: چلیں یہ بتائیں کہ وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب: حسد۔ سوال: یہ بتائیں کہ کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: سورت یاسین۔ سوال: یہ بتائیں کہ رات کو برتن دھونے سے گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: رات کو برتن دھونے سے کیڑے مکوڑوں سے حفاظت رہتی ہے اور گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ قیامت کے نزدیک دنیا سے سب سے پہلے کون سی نعمت اٹھا لی جائے گی؟ جواب: قیامت کے نزدیک دنیا سے سب سے پہلے شہد کی نعمت اٹھا لی جائے گی۔ سوال: چلیں یہ بتائیں کہ کون سا عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ جواب: ریاکاری کرنے سے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے والے مومن کی مثال کس پھل سے دی ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے مومن کی مثال سنترے کے پھل کی طرح ہے، اس کا مزہ بھی عمدہ ہے اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ اسلام کا آخری اور پانچواں رکن کون سا ہے؟ جواب: حج ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ سوتے ہوئے نیند میں جھٹکا لگنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: دولت آنے کی۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ جواب: خواب۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کون سے پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے مکہ مکرمہ کو تعمیر کیا تھا۔ نمبر 1 طور سینا، نمبر 2 طور زیتون، نمبر 3 جبل لبنان، نمبر 4 جبل جودی اور نمبر 5 ہیرا پہاڑ کے پتھر سے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا کیا چیزیں ساتھ لائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ نمبر 1 حجر اسود جو برف کی سل سے بھی زیادہ چمکدار اور سفید تھا۔ نمبر 2 جنتی درختوں کی پتیاں یا پھول کی پنکھڑیاں۔ نمبر 3 وہ لاٹھی جو جنت کے درخت آس کی تھی۔ نمبر 4 بیلچا۔ نمبر 5 کدال۔ نمبر 6 کندر یا سنوبر۔ نمبر 7 سندان یا اہران۔ نمبر 8 سنڈاسی۔ نمبر 9 ہتھوڑا۔ حیات آدم علیہ السلام ماخوذ از طبقات ابن سعد۔ سوال: یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے اتر جائیں تو آپ علیہ السلام کے ساتھ اور کون کون اور کہاں کہاں اترا تھا؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا سلام اللہ علیہا، ابلیس اور سانپ کو بھی اتارا گیا تھا، اور ان کے اترنے کی جگہ میں اختلاف ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جدہ میں، ابلیس کو دیسمسان جو بصرہ سے چند میل فاصلے پر ہے، اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر مفسر ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ صفا پر اتارا گیا، حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 127۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک پہاڑ پر جس کا نام نوز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ سوال: یہ بتائیں کہ دور جہالت میں بنو ہاشم کے ذمے خانہ کعبہ کی کیا ذمہ داری تھی؟ جواب: بنو ہاشم خانہ کعبہ کے منتظمین تھے۔